ناف کے نیچے تحت سرہ، ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ دوسرا نماز کا اہم مسئلہ رفع یدین کا ہے کہ نماز میں کس کس جگہ پہ ہاتھ اٹھائے جائیں، کیا تکبیر تحریمہ کے وقت یا اس کے بعد بھی رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے یا دونوں سجدوں کے درمیان بھی کسی جگہ پہ ہاتھ اٹھانے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ صحابی ہیں جن کو میرے محبوب نے کئی بار ان کی فقاہت کی دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کا فقیہ بنا دے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین ہیں، مفسر قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلے صحابہ میں سب سے پہلے تفسیر کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس، اور یہ وہ عظیم صحابی ہے، اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے لیکن کبار صحابہ کی بھی جب میٹنگ ہوتی تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو آگے بٹھایا جاتا ان کے علم کی وجہ سے، اور جب اختلاف ہوتا تو ان کی رائے لی جاتی کہ یعنی صحابہ میں جب آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے کو ترجیح دی جاتی۔ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماتا ہے 18واں سپارہ، اللہ فرماتا ہے تحقیق مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ خاشعون کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کی، کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے، مخبتون متبادعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ۔ کہتے ہیں خاشعون کا مطلب یہ ہے کہ وہ خشوع و خضوع کہ جو عاجزی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ دائیں بائیں التفات نہیں کرتے، اپنی توجہ اپنے سجدے والی جگہ پہ رکھتے ہیں، توجہ ان کی قبلے کی طرف ہے، دائیں بائیں التفات نہیں کرتے۔ ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نماز میں سوائے تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی جگہ پہ بھی اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ قرآن میں تعریف فرما رہا ہے۔ خاشعون سے مراد خشوع و خضوع کرنے والے، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، جو نماز میں اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے سوائے تکبیر تحریمہ کے، اس کے علاوہ نہ رکوع میں جاتے ہوئے، نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے، نہ دو سجدوں کے درمیان کسی جگہ پر بھی اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں دیتے، ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یہ وہ مومن ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں صحابہ میں بھی فقیہ صحابی کہا جاتا ہے۔ سارے صحابہ کو یہ یعنی فقیہ ہونا یہ منصب، محدث تو ہیں، حدیث تو بیان کرتے ہیں، لیکن فقیہ صحابی تمام صحابہ میں صرف 150 کے قریب صحابہ ایسے ہیں جن کو فقیہ صحابی کہا جاتا ہے۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا منفرد مقام ہے، اور یہ وہ ہیں جن کا لقب ہے صاحب النعلین، اور یہ بڑے فخر سے اپنا یہ لقب بیان کرتے۔ لقب اس لیے ملا، بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک اٹھانے کی ڈیوٹی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہوتی، کہ جب کبھی حضور اپنے نالین اتارتے تو اگر نالین کو کسی جگہ پہ محفوظ کرنا ہوتا، رکھنا ہوتا، تو حضور کے نالین اٹھانے کی ڈیوٹی حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کے پاس حضور کا تکیہ ہوتا، مسواک ہوتی، یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی، لیکن انہوں نے اپنے لیے جس چیز کی طرف نسبت کر کے لقب رکھنا اس پہ فخر سمجھا، حالانکہ تکیہ بھی تھا، مسواک بھی تھی، لیکن کہا کہ اس میں عظمت زیادہ ہے کہ مجھے یہ کہا جائے کہ یہ حضور کے جوڑے اٹھانے والا ہے، صاحب النعلین، یہ لقب ہے ان کا۔
اور بڑے فخر سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے محبوب خود فرماتے ہیں، فرمایا میرا عبداللہ ابن مسعود یہ علم کا خزانہ اور علم کا گھر ہے، جن کو حضور نے علم کا خزانہ اور علم کا گھر کہا ہو۔ اب یہ میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ اس کے مخالف جو لوگ اپنی نماز کا طریقہ جب بیان کریں گے تو وہ ان کے پائے کی حدیث لائیں، یعنی جس پائے کے یہ صحابہ ہیں اس پائے کے، اور ایک وہ صحابی یعنی حدیث بیان کرے کہ جو مدینہ شریف میں قیام نہیں تھا یا مکہ شریف میں قیام نہیں تھا، کسی دور دراز علاقے سے آئے، انہوں نے 1-2 دن حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب ایک ہے ان کا حضور کی نماز کا طریقہ بیان کرنا، اور ایک وہ ہیں حضرت ابو ہریرہ جیسے جو شروع سے لے کے آخر تک وہ کہتے ہیں مہاجرین بھی چلے جاتے تھے، انصار بھی چلے جاتے تھے اپنے کام کاج پہ، میں سارا دن حضور کے ساتھ بیٹھا رہتا۔ اب جو حدیث یہ صحابہ بیان کرے ان کی حدیث کو ترجیح جو ہے وہ دی جائے گی۔ ایک طرف حدیث حضرت مولا علی کی ہو اور دوسری طرف کوئی اور حدیث بیان کرے، کوئی ایسے صحابی کی جس کا حضور کی صحبت میں وقت تھوڑا گزرا، اور ایک وہ صحابی جو حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں وہ حدیث بیان کرے، اور ایک وہ بیان کرے کہ جسے صحابہ میں فقیہ ہونے کا بھی منصب حاصل نہیں، جو صرف محدث تو ہیں فقیہ نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ سارا جو ہے اصول حدیث کے جتنے قوانین ہیں وہ سارے دیکھ کے پھر فیصلہ کیا جائے گا، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ حضور کا آخری جو ظاہری حیات کا زمانہ تھا اس میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا، آخری عمل کیا تھا، یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر فیصلہ ہوگا۔ اور اگر فیصلہ انصاف سے کرو تو طریقہ وہی ترجیح پائے گا جو طریقہ آج رب ذوالجلال نے اہل سنت کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث ہے، 257 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد تابعین سارے بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کہنے لگے، حضرت عبداللہ ابن مسعود تابعین سے خطاب کر رہے ہیں اور کہنے لگے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں حضور کی نماز پڑھنے کا طریقہ نہ بتاؤں کہ میرے محبوب نماز کس طرح پڑھتے تھے، ان کی نماز کا طریقہ نہ بتاؤں؟ تو تابعین کہنے لگے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم نے دیکھا تو نہیں، اے عبداللہ ابن مسعود تم نے دیدار کیا، بتاؤ میرے محبوب ہاتھ کیسے اٹھاتے، باندھتے کیسے، رکوع کیسے کرتے، سجدے کا انداز کیا تھا، ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن ہمیں یہ شرف تو ملا ہے کہ جنہوں نے دیکھا ہے ہم ان سے تو براہ راست سن سکتے ہیں، لہٰذا بتاؤ حضور کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اب جس وقت یہ بیان کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود ویسے بھی کہہ سکتے تھے، یعنی نماز کا طریقہ ویسے ہی بیان کرنا شروع کر دیتے، پہلے یہ تمہید باندھی کہ میں تمہیں وہ انداز نہ بتاؤں جو میرے نبی کا انداز تھا، وہ طریقہ نہ سکھاؤں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز پڑھنے کا انداز ہے۔ اب سارے تابعین کہتے ہیں کہ بتائیں حضور کا نماز کا انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت علقمہ کہتے ہیں، ساری نماز کا طریقہ بتایا، اور اس میں جو رفع یدین کے حوالے سے جو لفظ ہیں، کہتے فصلہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی، انہیں نماز پڑھ کے بتائی، یعنی طریقہ صرف زبان سے ہی نہیں بتایا بلکہ نماز پڑھ کے انہیں بتایا کہ حضور یوں نماز پڑھا کرتے تھے، میں نے ان کو یوں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کہتے فصلہ، نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے صرف تکبیر تحریمہ میں تو ہاتھ اٹھائے ہیں، نہ رکوع میں جاتے ہوئے، نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے، نہ دو سجدوں کے درمیان کسی جگہ پر بھی رفع یدین نہیں کیا، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کانوں کے برابر تک اٹھائے، اس کے علاوہ کسی جگہ پر بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ہاتھ نہیں اٹھائے، اور یوں نماز پڑھ کے بتایا ہاکذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں جس طریقے پہ نماز میں نے